برکاتہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ میں سادات ہوم ٹی وی شکر گزار ہوں ان کا، سید صاحب کا، جنہوں نے یہ موقع دیا۔ تو انہوں نے مجھے اپنے ٹی وی چینل پہ بات کرنے کا جب کہا تو اس میں سب سے پہلی بات ان کی خواہش یہی تھی کہ میں سندھ کیوں آیا ہوں پنجاب سے، یا کیوں آتا ہوں میں ایام اذاں میں۔ تو اس کا مختصر جواب میں یہی سندھ والے تمام موالیان حیدر کرار کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ میرا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے، اتنی دور سے آ کے اعلیٰ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، موالی حیدر کرار ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، عزادار ہیں، پرسدار ہیں، سارا کچھ بہت کمال ہے، لیکن ابھی کچھ کمیاں ہیں جس کو ہم نے دور کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ ہم سب راستے کے مسافر ہیں، ابھی تک ہم منزل پہ نہیں پہنچے۔ قرآن کی روح سے ہماری منزل کا نام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو ہم نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے کربلا ہمیں راستہ دیتی ہے، جیسا کہ ہمارا نعرہ بھی ہے، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ ہم نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا حق کی سیدھی منزل، کربلا منزل نہیں، کربلا راستہ ہے۔ کربلا ہم سب کو راستہ دیتی ہے کہ ہمارے اوپر چل کے آپ اپنی منزل تک پہنچیے۔ تو میری بھی یہ خواہش ہے ایز اے سید، سادات کا کام بھی دراصل یہی رہا ہمیشہ سے۔ سادات نے ہمیشہ دین پھیلایا، گھوڑیوں پہ چڑھ کے جگہ جگہ پہنچ کے دین پھیلایا۔ میری بھی یہ خواہش رہی اور انشاءاللہ خواہش رہے گی کہ میں گوٹ گوٹ پہنچوں، گلی گلی پہنچوں، شہر شہر پہنچوں، اور الحمدللہ پچھلے 5-6 سال سے میں آ بھی رہا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں خون حسین کی قیمت نہیں لیتا، میں فیس نہیں لیتا، میں نیاز کھاتا ہوں جو میری ماں نے بچپن میں مجھے سکھایا تھا، نظر اللہ نیاز حسین۔ لوگ فیس کو نیاز کہتے، بابا کتنی نیاز دو گے؟ الحمدللہ میرے امام نے مجھے اپنے خون میں لقمہ نہیں تر کر کے کھانے دیا، میرے امام کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، لیکن میری یہ خواہش ضرور ہے مجھے مومنین سادات ایسے ملیں کہ جو مجھے اس پیغام میں میری مدد کریں۔ مثلا یہ میں ہر جگہ کم از کم ایک دفعہ، زیادہ نہیں، یہ حجت تمام کروں کہ ریت امام آپ بہت اعلیٰ ہو، آپ ہمیشہ سے سن رہے ہو کیا ہوا تھا ماضی میں، کیا ہوا تھا کربلا میں، لیکن اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے اب کیا ہوگا۔ جو اب کیا ہوگا کہ پیچھے چھپا ہے وہ ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، سرکار کا آنا چھپا ہے۔ کیا ہم سرکار کے قابل بن پائے؟ کیا اللہ سے ہم نے وہ طاقت حاصل کر لی کہ ہم سرکار کا سامنا کر سکے؟ کیا ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات جن پہ ہم اپنی زندگی کی توانائی ضائع کر دیتے ہیں، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا پی رہا ہے، وہ کیا پہن رہا ہے، وہ کیوں جا رہا ہے، جبکہ یہ ہمارے ٹاپک نہیں ہے۔ ہمیں کسی سے کیا غرض ہے؟ کچھ کھا رہا ہے تو اللہ اسے اور کھلائے، کسی کو اللہ نے دیا اللہ اسے اور دے۔ مومن کا ضرب بڑا ہوتا ہے، مومن کی یہ خواہش اور کوشش ہونی چاہیے سب سے پہلے میں امام کے مطابق بنوں۔ تو اس ضمن میں کہتا پھر رہا ہوں ہر ممبر پہ، ہم تو کہتے ہیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا، اللہ کرے ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارا معیار اتنا بلند ہو جائے، مولا بھی کہتے میرا نوکر، میرا ناصر، میرا عاشق، سرکار بھی تو کہیں کہ واقعتاً ہم اس کے ہیں۔ تو اس ضمن میں ہمیں یقیناً سندھ کی دھرتی، سرکار کلندر بادشاہ کی دھرتی کے عاشقین، عارفین، موالیان حیدر کرار، ہمیں تھوڑا سا اپنے کرداروں پہ غور کرنا ہوگا۔ ابھی ہم دنیا کو کہتے پھر رہے میں علی والا، لیکن یہ ہمارا کمزور کردار ہے۔ ہمیں دنیا کو نہیں کہنا میں علی والا، دنیا میں دیکھ کے کہہ کر یہ علی والے ہے تو ان کا علی کیسا ہوگا؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور انشاءاللہ وقت دور نہیں جب کائنات کا سلطان ظہور فرمائے گا، اور انشاءاللہ میرا دل مانتا ہے کوئی بھی مومن رہ نہ جائے، سب امام کے قابل بن جائے۔